اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ یاد رکھیں، آج کا عمل جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ قرآن و حدیث کے متعلق ہوگا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے فائدے بتاتی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ کریم سے آپ جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ حضور اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے عالی شان کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے آگے دعا مانگتے ہوئے رو پڑتا ہے تو اس کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ رونے والے کی آنکھ اور پھیلا ہوا ہاتھ میرے دربار سے خالی جائے تو مجھے شرم آتی ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، نہ ہماری حالت اضطراب ہوتی ہے، نہ یقین کامل ہوتا ہے، نہ آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، اگر ہمیں رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ ہی بنا لیا کریں۔ اللہ سے عاجزی سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، رو کر مانگے، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ جمعۃ المبارک کا دن اتنا بابرکت دن ہے، اتنی فضیلت والا دن ہے کہ اس دن مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جمعۃ المبارک کے دن جب آپ نے اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے کچھ مانگنا ہے، صدقہ رسول، وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، تو اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ جمعۃ المبارک والے دن اللہ سے مانگا کریں، اللہ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی یہ آزمودہ ہوا عمل ہے، میرا خود کا آزمایا ہوا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ سے آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے، دعا ہے، وہ اللہ سے آپ نے مانگنی ہے، حاجات اللہ سے طلب کرنی ہے۔ اللہ کریم کی رحمت جب جوش میں آئے گی تو آپ کو سب کچھ عطا کر دے گی۔ جمعۃ المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھیلانگتا ہوا نہیں جاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ باحوالہ مسند احمد۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر سے خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہیں بیٹھتا، یا جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے، تو اس شخص کے جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ باحوالہ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ باحوالہ طبرانی مجموعہ الزوائد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن
دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے جمعۃ المبارک کے دن کا، اتنی زیادہ فضیلت ہے، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا ہمیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیں جمعہ کے دن اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے، نوافل ادا کریں گے یا کوئی بھی نیک کام کریں گے تو اس کا آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ تو جمعۃ المبارک کے افضل دن اس افضل وظیفے کو کریں، بارگاہ الہی میں اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلا لیں، خالی جھولیوں کو پھیلا لیں، عاجزی اختیار کریں، رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ آج کا جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی، اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ بارگاہ الہی میں آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن آپ کے پاس پورا ٹائم ہوگا، پورا دن ہوگا، پورے دن میں جب مرضی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کریں یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کے پاس نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بھی ٹائم نہیں اور نماز عصر کے بعد بھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو جمعۃ المبارک کا پورا دن ہوگا، جب مرضی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے 2 ناموں کا ورد کرنا ہے، یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں پھر آپ نے 113 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی چھوٹا سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا اور اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے دعا کرنا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر دعا کرنا، رو رو کر دعا کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی دعا مانگنے سے پہلے اگر آپ درود شریف پڑھ لیں گے، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکاریں گے، اسی خوشی پہ اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی طلب ہے، اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ماہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، نوافل ادا کریں، روزے رکھیں، بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کا ورد کریں اور جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں ان وظائف پر عمل کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن پاک صاف ہو کر، کپڑے اچھے پہن کر، خوشبو لگا کر مسجدوں کی طرف رخ کریں۔ جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو اللہ پاک آپ کو تمام فوائد سے مستفید کرے گا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے ایک ہی دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے، پورا مہینہ آپ نے اس کے فوائد سے مستفید ہوتے رہنا ہے۔ اگر آپ ہر جمعہ کو یہ وظیفہ کریں گے تو آپ پورا سال اس وظیفے کے فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ آج میں نے آپ کے ساتھ جو بیان کیا ہے یا جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتایا ہے، اللہ کے ناموں کا بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک یہ وظیفہ آپ سب کو اور مجھے کرنے کی توفیق دے، جمعۃ المبارک کے دن کی قدر کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک
کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔